السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی معلومات ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لے، زندگی بھر آپ کے کام آئیں گے۔ روح اور جسم کی تازگی کے لیے چہل قدمی کیجیے۔ رات کو کھانے کے بعد چہل قدمی ضرور کرنی چاہیے، اس سے نیند خوب آئے گی اور روح تازہ رہے گی، اور سب سے بہتر ایک سنت عمل پورا ہو جائے گا۔ جنتیں کتنی ہیں؟ جنتوں کی تعداد 8 ہے، جن کے نام یہ ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار السلام، جنت العدن، جنت المأویٰ، جنت الخلد، جنت الفردوس، جنت النعیم۔ زمین میں 3 چیزیں جنت سے ہیں: حجر اسود، نہر فرات۔ ہر روز جنت کی برکت سے کچھ اوقیاء نازل ہوتے ہیں۔ ازوا کھجور کا درخت 6 جگہوں پر ہنسنا 25 بار جنہ کے برابر ہے۔ نمبر 1 قبرستان میں، نمبر 2 جنازے کے پیچھے، نمبر 3 تلاوت قرآن میں، نمبر 4 علماء کی مجلس میں، نمبر 5 مسجد میں، نمبر 6 اذان ہوتے وقت۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا، انصاف کرنا۔ دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ نیک عورت کی 6 نشانیاں: 1 اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، نمبر 2 اپنے خاوند کی مددگار، نمبر 3 نماز کی پابند، نمبر 4 شوہر کی فرما بردار، نمبر 5 خوش اخلاق، نمبر 6 صبر اور شکر کرنے والی۔ ایک نماز چھوڑنے پر 2,88,00,000 سال دوزخ میں جلنے کی سزا ہے، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال لمبا ہوگا۔ اپنی اچھی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کا استعمال مت کرو، کیونکہ بددعائیں بھی قبر میں مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ اکیلے کماتے ہو اور پورا گھر کھاتا ہے تو گھمنڈ مت کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا مت جمع کرو، کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہے، شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ بیر کے درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو، ورنہ جن تنگ دست کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رات کو درخت کو مت ہلاؤ، نہیں تو تمہارے سر میں درد ہوگا۔ سفید لباس پہن کر اندھیرے میں نہ جاؤ، کیونکہ تمہیں عجیب مخلوق نظر آنے کا خدشہ ہوگا۔ خوشبو لگا کر رات کو کیکر کے درخت کے پاس ہرگز مت جاؤ، ورنہ جنات تم پر عاشق ہو جائیں گے۔ ریچھ کا گوشت کھانے سے کبھی دل کا اٹیک نہیں ہوتا ہے۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھاؤ، کبھی دماغی کینسر نہیں ہوگا۔ بطخ کا گودا کھاؤ تو بڑھاپا دروازے پر دیر سے آئے گا۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا صحت مند رہو گے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہو تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ توری شلجم ملا کر کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ جذبات کیسے انسانی جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ نمبر 1 غم پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتا ہے، نمبر 2 دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کر دیتا ہے، نمبر 3 غصہ جگر کو کمزور کر دیتا ہے، نمبر 4 خوف گردوں کو کمزور کر دیتا ہے، نمبر 5 پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا غربت اور مفلسی کو ختم کرتا ہے، اور کھانے کے بعد والا ہاتھ دھونا تنگ دستی اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ دوزخ میں کھچروں کی طرح بچھو ہیں، ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرے گا۔ قیامت کا سور کب پھونکا جائے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور منہ میں لیا ہوا ہے، پیشانی جھکائی ہوئی ہے، اور کان اللہ کے فرمان پر متوجہ کر رکھے ہیں کہ اسے کب سور پھونکنے کا حکم ملے اور وہ سور پھونکے۔ نماز کے کچھ فضائل: نماز قائم کرو۔ نماز دل کا سکون ہے۔ نماز ہر مسلمان بالغ عورت و مرد پر فرض ہے۔ نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کے سمے سب کام روک دو، پہلے نماز ہے۔ نماز سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ نماز برائی سے روکتی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز با جماعت پڑھا کرو، نماز ہی تو سب کچھ ہے۔ نماز کی دعوت شیئر بھی کرو۔ عورتوں کے لیے گھنگرو پہننا کیسا ہے؟ عورتوں کے لیے گھنگرو یا آواز والی چیز پہننا حرام ہے، چاہے ہاتھ میں ہو یا چاہے پیر میں ہو۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت گھنگرو پہنتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اولاد کو ماڈرن تعلیم دو گے تو ڈانٹنے پہ پولیس بلائے گی،
اولاد کو سیرت مصطفیٰ سکھاؤ گے تو ڈانٹنے پر اف تک نہ کرے گی۔ پسند آپ کی قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاد بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو عالم بن جاؤ گے، میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، میری تقریر کرو گے تو مبلغ بن جاؤ گے، میرے مطابق فیصلے کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھ پر عمل کرو گے تو ولی اللہ بن جاؤ گے۔ صاف دل کی 6 نشانیاں۔ نمبر 1، بہت جلد جذباتی ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا۔ نمبر 3، وہ ہر رشتہ دل سے بنائے گا۔ نمبر 4، وہ بہت احساس مند ہوگا۔ نمبر 5، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہوگا اور جو اچھی بات سن کر آگے پہنچائے گا۔ جب خدا سے محبت ہو جاتی ہے تو لوگوں سے دل گھبرانے لگتا ہے۔ وضو 8 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، بے ہوش ہو جانے۔ نمبر 2، منہ بھر کر الٹی ہو جانا۔ نمبر 3، مجنون یا پاگل ہو جانا۔ نمبر 4، نماز کی حالت میں کھلکھلا کر ہنسنا۔ نمبر 5، خون پیپ کا بدن سے نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 6، ٹیک یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 7، پخانہ پیشاب کی جگہ سے کسی بھی چیز کا نکل جانا۔ نمبر 8، ریح یعنی ہوا کا خارج ہو جانا۔ دماغ کو موت کی نیند مت سلائیے۔ نمبر 1، دیر رات تک جاگنا۔ نمبر 2، صبح میں دیر تک سوئے رہنا۔ نمبر 3، موزہ پہن کر سونا۔ نمبر 4، ناشتہ نہ کرنا یعنی بھوکے رہنا۔ نمبر 5، کھاتے وقت اخبار یا کتاب پڑھنا یا ٹی وی دیکھنا۔ نمبر 6، بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھانا۔ نمبر 7، پیشاب کو بے وجہ دیر تک روکے رکھنا۔ 12 گنہگار عورتیں رب کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گی۔ بے پردہ، تیز زبان والی، ہر وقت موت مانگنے والی، دین مذہب کا مذاق اڑانے والی، چغل خور، احسان جتانے والی، شوہر کی نافرمان، غیبت کرنے والی، بال کھول کے چلنے والی، بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی، حد سے زیادہ بولنے والی، جھوٹ بولنے والی، جھوٹی بات پھیلانے والی اور فتنہ فساد کرنے والی۔ جمعے کے دن کی خاصیت۔ نمبر 1، جمعہ کے دن دنیا بنائی گئی۔ نمبر 2، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو مٹی سے نکالا گیا۔ نمبر 3، جمعہ کے دن یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ نمبر 4، جمعہ کے دن اسلام کی پہلی جنگ ہوئی۔ نمبر 5، جمعہ کے دن مکہ فتح ہوا۔ نمبر 6، جمعہ کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ نمبر 7، جمعہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ نمبر 8، جمعہ کے دن عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ نمبر 9، جمعہ کے دن کی ہی قیامت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اس بات کو دوسروں تک پہنچائے گا قیامت کے دن اس کی حفاظت میں کروں گا۔ کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ کے پاس آ جاتی ہے۔ اس دن پہ آنسو بہاؤ جسے تم نے بنا نیکی کے گزارے ہیں۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پہ ظلم ہے۔ زبان درست ہو جائے تو دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد بھی ثواب کمانے کے 7 آسان طریقے ہیں۔ نمبر 1، کسی کو ایک قرآن پاک لا کے دے دو، وہ جب بھی پڑھے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ نمبر 2، ایک ویل چیئر کسی ہاسپٹل کو دے دو، جب بھی کوئی مریض استعمال کرے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ نمبر 3، مسجد کی تعمیر میں حصہ لو، ہمیشہ کا ثواب ملے گا۔ نمبر 4، کسی پبلک جگہ واٹر کولر لگا دو، ہر لمحہ ثواب ملے گا۔ نمبر 5، ایک درخت لگا دو، اس کے سائے میں کوئی انسان یا جانور بیٹھے گا یا کھائے گا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ نمبر 6، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنا دو، جب وہ پڑھے گا آپ کو ثواب ملے گا۔ نمبر 7، سب سے آسان یہ ہے کہ یہ بات دوسروں کو بتاؤ گے، کسی ایک نے بھی عمل کیا تو تمہیں ثواب ملے گا۔ بندہ زمین کے جس حصے پر بھی سجدہ کرتا ہے وہ قیامت میں اس کی گواہی دے گا، اور جس دن وہ مرتا ہے زمین کا وہ ٹکڑا اس پر روتا ہے۔ شیطان کہتا ہے سر پر دوپٹے کے بغیر رہنے والی عورت میری بیوی ہے۔ شیطان کہتا ہے فضول خرچ کرنے والا میرا بھائی ہے۔ امام سے پہلے رکوع سجدہ کرنے والا میرا بیٹا ہے۔ مہمان آنے پر منہ چڑھانے والی عورت میری اماں ہے۔ بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرنے والی میری اولاد ہے۔ اذان سن کر نماز کو نہ جانے والا میرا باپ ہے، اور جو یہ بات کسی کو بتائے وہ میرا دشمن ہے، اور جو نہ بتائے وہ میرا دوست ہے۔
مسواک کی فضیلت ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ کتنا بھی شدید بڑا ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہو لہان ہو جائے۔ برائے کرم اس کو دوسروں تک پہنچانا آپ کا دینی اخلاقی فریضہ ہے، کیونکہ ایک سنت زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کو ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے دور رکھے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستوں، آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں احباب میں اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیں، اور اسی طرح کے معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔